السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے بڑھا قریب ہو کر کے بیٹھے۔ ان كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا۔ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا۔ آپ حضرات کی پوری توجہ، ورنہ ایک ہی شعر پوری اس لیے زندہ دلی کا ثبوت پیش کریں۔ بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا۔ بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا۔ میرے کفن پہ محمد کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا۔ بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا۔ میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا۔ توجہ اگلے شعر۔ میں کیا کروں گا لقب لے کے بادشاہی کے۔ میں کیا کروں گا لقب لے کے بادشاہی کے۔ میں کیا کروں گا لقب لے کے بادشاہی کے۔ مجھے تو صرف نبی کا غلام لکھ دینا۔ مجھے تو صرف نبی کا غلام لکھ دینا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ کہنے میں آپ کو آدھار کارڈ نہیں لگانا پڑے گا، نہ کوئی نمبر دینا پڑے گا، اور ایک نیکی کم پڑ جائے گی۔ آپ کو کہیں مولانا صاحب نے بتایا کہ ایک نیکی ڈھونڈنے نہیں ملے گی۔ جس طریقے سے انسان دنیا میں مال کی فکر میں ہے، ایسے دنیا سے جانے کے بعد نیکیاں تلاش کرے گا۔ یہاں مال تو مل جائے گا لیکن مرنے کے بعد ایک نیکی نہیں ملے گی۔ اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کوئی سچے دل سے کہہ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیڑ جنت کے اندر بہترین لگائیں گے جو پورا مہینہ چلے اس کی چھان ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کم سے کم پڑھنے والا پڑھے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کم سے کم ہماری زبان سے سبحان اللہ ضرور کہے۔ بول اللہ واسطے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا۔ میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا۔ میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا۔ میں کیا کروں گا لقب لے کے بادشاہی کے۔ میں کیا کروں گا لقب
قبرستان میں بیٹھے. واہ مجھے تو صرف نبی کا غلام لکھ دینا اور جہاں جہاں میرے آقا کا نام لکھا ہو, جہاں جہاں میرے آقا کا نام لکھا ہو, وہی پہ درود و سلام, وہی پہ درود و سلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جیسا کامیاب ہو گیا. کفن پہ ماشاء محمد اللہ. کا نام لکھ دینا, مجھے تو صرف نبی کا قرآن لکھ ماشاء اللہ. وہی پہ درود و سلام لکھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب کچھ لگا کہ کامیاب ہو گیا, جیسا جلسہ کامیاب ہو گیا. اس سے پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ جاگ نہیں رہے, بھاگ رہے ہیں. اب لگا ہے کہ بھاگ نہیں رہے, جاگ رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ آپ حضرات کی محبت ہے, اور سچ بات بھی یہ کہ آپ کی محبت ہی کھینچ لائی ہے. اشتیاق بھائی نے ہفتے کے دن, آج 8واں دن ہے, سنیچر کو فون کیا تھا, آئندہ سنیچر کو مدعو کر رہے تھے, تو میں نے کہا یار بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں, علاقے میں تو آنے ہیں, بہما چوکی کے پاس کل ہریہر پور میں تھے اس وقت. تو میں نے کہا یار ایسا کرو ایک ہی سفر میں نپٹا دو. تو بھیا 200 کلومیٹر کا سفر میرے لیے بڑی بات ہے. میں نے کہا کیوں تھکاؤ گے, ایسا کرو ایک ہی میں کام چلا لو, ایک تیر سے 2 شکار ہو جائے. تو اب یہ آپ لوگوں کی محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے ملاقات کرا دی. بہرحال آج ہم لوگ جس ذات اقدس کے محبت میں یہاں پر جمع ہوئے, یقیناً اتنی رات میں 11:15 بج رہا, اتنی رات تک بغیر کسی لالچ کے بیٹھنا صرف ایک محبت ہی ہو سکتی ہے. بے شک بغیر محبت کے اتنی رات تک جاگنا کوئی آسان نہیں. آپ اگر کسی کے پاس فون کریں اور وہ آپ کو ٹائم دے دے کہ بھائی آدھا گھنٹے کے بعد کرنا, اس وقت ہم مشغول ہیں, تو وہ آدھا گھنٹہ بہت بھاری پڑ جائے گا. لیکن آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ہمارے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور یہ بھی بتا دوں, سنانے والوں میں تو گڑبڑی ہو سکتی ہے حضرت, سنانے والوں میں تو گڑبڑی ہو سکتی ہے, لیکن سننے والوں میں کوئی گڑبڑی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ سنانے والوں کو تو یہ ہوگا کہ یار کچھ بات بن جائے گی, لیکن سننے والے بیچارے کس میں بیٹھے ہیں؟ سننے والے تو صرف محبت میں بیٹھے ہیں. میرے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے, ان کی بڑی قربانیاں ہیں. نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ آپ حضرات کے جذبے کی بات ہے, ورنہ موسم بھی خراب تھا. میں تو سوچ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو سب بنا بنایا کھیل بگڑ جائے, مگر اللہ نے آپ حضرات کے محبت کی لاج رکھنے, کیوں اس کے حبیب کی محبت میں اکٹھے ہو رہے, بے شک بے شک. اس کے حبیب کی محبت میں اکٹھا ہو رہے تھے. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کھیل بگڑائے؟ بے شک بے شک. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جذبات کی لاج رکھی. بہرحال نبی علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے. تمام انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں, سوالات کم و بیش انبیاء کرام آئے, سب کی سیرت کی شروعات ان کی پیدائش کے بعد ہوئی. سب تمام انبیاء کرام کی سیرت کی شروعات وہ پہلے پیدا ہوئے ہیں, بعد میں ان کی سیرت کا آغاز ہوا. تنہ تنہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ آقا دنیا میں بعد میں تشریف لائے, آقا کی سیرت کا آغاز پہلے ہو چکا. آقا کی سیرت کا آغاز پہلے ہو چکا. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. کہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں کہ جس نے آسمان اور زمین کا وجود بخشا. کس کے صدقے میں؟ کس کے صدقے میں؟
सो गए? देखिए, मैं तकरीर नहीं, मेरा तकरीर का आज मूड नहीं, आप हजरात से बातें करने का मूड है, क्योंकि 6 महीने हो गए ना, 6 महीने हो गए, 6 महीने से आप हजरात से बातें करने का मौका तो मिला नहीं। आज बातें करने, इसलिए जरा चाक चौबंद होके बैठना, मैं सवाल करूंगा। और बातों में ये होता है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, तकरीर में होता है कि ना तुम समझो ना हम समझे, और बातों में ये होता है कि तुम भी समझो हम भी समझो। तो मैं बातें करने के लिए बैठा हूँ। पूरी कायनात किसके सदके में बनी? किसके सदके में बनी? पीछे वाले जवाब दे। हमारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला भेजने का इरादा न फरमाते तो आदम को भी पैदा नहीं करते। ये चौड़ी चौड़ी जमीन, ये भारी भरकम आसमान, ये चमकते दमकते सितारे और झिलमिलाते सितारे, चमकते दमकते चांद और सूरज, मौजे मारते हुए दरिया और समंदर, लहराते हुए बागात और जंगलात, ये बुलंद बाला फलक बोस पहाड़, ये अल्लाह तबारक व तआला पैदा नहीं करता। बेशक तकबीर, तकबीर, एक जर्रा अल्लाह पैदा नहीं करता, एक जर्रे का भी वजूद नहीं होता। ये सब कुछ पैदा हुआ किसकी जात? किस जात के सदके में? अल्लाह के नबी के सदके में। हालांकि अभी अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, लेकिन बात यह है, ये कानून है और दुनिया वालों का भी दस्तूर है कि बारात बाद में आती है, दूल्हे का इंतजाम पहले होता है। दूल्हे का इंतजाम पहले होता है। क्या कभी भाई हमसे ज्यादा उम्र दराज लोग, हमारे वालिद साहब और दादा के लोग, उम्र के लोग भी मौजूद हैं, क्या कभी आपने कोई ऐसी बारात देखी कि जब बारात आ गई हो तब इंतजाम शुरू हुआ हो? नहीं हो सकता है भाई, पहले जमाने में कभी हुआ हो ऐसा? नहीं है ना, कि बारात आ गई, अब दूल्हा वगैरह अपने गाड़ी वाड़ी से उतर गए, अब टेंट लगना शुरू हुआ कि भाई दूल्हा बैठेगा। कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ ना। तो दूल्हा बाद में आता है, उसका इंतजाम पहले होता है। इसलिए अल्लाह को अपने महबूब को भेजना था, तो महबूब को भेजने से पहले पूरी दुनिया का नक्शा बनाया है, पूरी दुनिया का वजूद बख्शा है, कायनात को सजाया है, दरियाओं को बहाया है, उसी जात अक़दस के सदके में, जिसके सदके में आज, जिसकी जूतियों के मुबारक सदके में आज हमको रोजी मिल रही है। सुभान अल्लाह। अक़दस का सदका है कि वो फूल की जो गुलशन तैबा में खिला, माशाअल्लाह, वो फूल की जो गुलशन तैबा में खिला है, वो अब्र की जो वादी बतहा, कायनात का वजूद नहीं होता अगर आका तशरीफ ना लाते। कि ये अर्ज़ व समा, ये गुलो गुलजार न होते। मौली साहब आपकी तवज्जो। सच है, सच है। ये अर्ज़ व समा, ये गुलो गुलजार न होते, ये दश्त व जबल, ये दर व दीवार न होते, ये दश्त व जबल, ये दर व दीवार न होते, पैदा जो मेरे सईद अबरार, पैदा जो मेरे सईद अबरार न होते, ये सारा जहां, ये सारा जहां उनके ही सदके में बना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी पैदाइश मुबारका के की वालिदा हजरत फातिमा मौजूद थी। फरमाती हैं
کہ میں اللہ کے نبی کی پیدائش کے وقت ولادت کے وقت حضرت آمینہ کے پاس تھی، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ ستارے جھکے آ رہے ہیں، ستارے جھکے جا رہے ہیں، اور اس طرح ایسا لگ رہا تھا کہ مجھ پہ گر جائیں، ایسا لگ رہا تھا کہ مجھ پر گر جائیں گے۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ آقا کی پیدائش کے وقت شام کے سارے محلات روشن ہو گئے، ملک شام کے سارے محلات روشن ہو گئے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، اور جو بڑی بڑی سلطنتیں تھی، فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، روم کے محل کے بادشاہ کے محل کے 14 کنگورے ٹوٹ کر گر گئے، 14 کنگورے ٹوٹ کر گر گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اب نبی آخر الزماں آ چکے ہیں، ہماری الٹی گنتی شروع ہو۔ کیوں؟ یہ دو روم اور فارس، یہ دو ایسی سلطنتیں تھیں کہ کوئی ان سے ٹکر لینے کو تیار نہیں تھا، سپر پاور کہلاتی تھی، پوری دنیا میں ان کی توتی بولتی تھی، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیکن جب نبی آخر الزماں آئے ہیں، ان کی الٹی گنتی شروع ہو۔ اب یہ سمجھ گئے کہ اب ہمارا تختہ پلٹنے والا ہے۔ وہ 14 کنگورے جب ٹوٹ کر گرے ہیں، فوراً نجومی کو بلایا، کہا بتاؤ کیا مطلب؟ کہا بس تمہاری حکومت صرف 14 نسلوں تک چلے گی، اس کے آگے نہیں چلے گی۔ تو سوچنے لگا کہ 14 نسلوں کے گزرنے میں تو بھی بہت وقت لگے گا، 14 پیڑھیاں، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں تلک الایام نداولھا، تلک الایام، یہاں حفاظ کرام بھی بڑی تعداد میں ہے، بڑا ڈر لگتا ہے۔ تلک الایام نداولھا، یہ رات اور دن کا عدلہ بدلنا اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، وہ جب چاہے تب حکومت تختہ پلٹ دے۔ جن کو بڑا ناز تھا کہ ہماری حکومت کا سورج نہیں ڈوبتا، ان کا آج اتا پتا بھی نہیں ہے، ان کا آج اتا پتا بھی نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ کا نام لیوا آج پوری دنیا میں ہے اور رہیں گے، پوری دنیا میں ہے اور رہیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری امت پر کسی ایسے خونخوار، ایسے ظالم حکمراں کو مسلط نہ کرنا جو میری پوری امت کو مٹا دے، ایسے ظالم کو مسلط نہ کرنا۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، باقاعدہ رب ذوالجلال کی جانب سے یہ پیغام آ گیا کہ اے محبوب آپ کیوں پریشان ہو، آپ کیوں پریشان ہو، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کائنات کا رب آپ کے ساتھ میں ہے، آپ کی امت پر، آپ کی امت قیامت تک باقی رہے گی۔ ہمیں تو ناز ہے، ہمیں ناز ہے، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں دنیا رہے نہ رہے، آسمان رہے نہ رہے، زمین رہے نہ رہے، کائنات رہے نہ رہے، محمد الرسول اللہ کی امت قیامت تک رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اپنی قسمت میں وہ ماتم کرے، اپنی قسمت پر وہ ماتم کرے جس کے سر پہ کسی کی دعا کا سایہ نہ ہو۔ ہمارے سر پہ ہمارے نبی کی دعا کا سایہ ہے، ہمارے نبی کی دعاؤں کا سایہ ہمارے سر پہ ہے۔ دنیا رہے نہ رہے، دنیا کی حکومتیں رہے نہ رہے، محمد الرسول اللہ کی امت قیامت تک باقی رہے گی، اور جس دن محمد الرسول اللہ کی امت نہیں ہوگی، یہ دنیا نہیں ہوگی، یہ دنیا نہیں ہوگی، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ آج پوری دنیا کو میں چیلنج کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ دنیا والوں، تمہیں اگر اپنی حکومت پر ناز ہے تو مبارک ہو تم کو، تمہاری حکومت۔ ہم ایسی حکومتوں پر لات کل بھی مارتے تھے، آج بھی ہم لات مارتے ہیں۔ ہم حکومت اور سلطنت کے لالچی نہیں ہیں، ہمیں محمد الرسول اللہ کی غلامی کافی ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ کی غلامی کافی ہے، حکومت و سلطنت کے لالچی نہیں ہے۔ تم کو مبارک ہو حکومت و سلطنت۔ ہمیں تو اللہ کے نبی کی غلامی میں رہنے میں جو مزہ آتا ہے، وہ بادشاہی میں ہمیں مزہ نہیں آتا، بادشاہی میں مزہ نہیں آتا۔ اور دنیا کے بادشاہوں کو جو بھی روزی مل رہی ہے وہ امت محمدیہ کے صدقے میں مل رہی ہے۔ جس دن یہ امت نہیں ہوگی، لاکھ تم پلان بناؤ، لاکھ نئی نئی اسکیمیں نکالو کہ ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ ارے تم کیا مٹاؤ گے؟ ایک سے ایک موچھوں پر دم بھرنے والے آئے،
پرتاؤ پھیرنے والے آئے، آ کر کے چلے گئے، آج تک ان کی دھول کا بھی پتہ نہیں، اور محمد رسول اللہ کی امت جیسے کہ تیسے آج بھی اور رہے گی قیامت، رہے گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا کی سپر پاور طاقتوں کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، اور عرب کا دستور تھا کہ گاؤں دیہات کی دودھ پلانے والی عورتیں آیا کرتی تھی تو اپنے بچے ان کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ گاؤں دیہات کی آب و ہوا شہر کے مقابلے میں صاف ستھری ہوتی، اس وجہ سے ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ صحت اچھی رہے۔ تمام عورتیں آئیں، آ کر کے سوال کرتی تھی کہ بچے کا باپ ہے کہ نہیں، بچے کا باپ ہے، بچے کا باپ ہے کہ نہیں ہے؟ چاک چوبند ہو کے بیٹھنا، میں سوال کرتا رہوں گا۔ کیا بتایا، کیا پوچھتی تھی؟ بچے کا باپ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب بتایا جاتا تھا کہ بچے کا باپ نہیں ہے تو واپس چلی جاتی تھی۔ میرے نبی کو کسی نے نہیں لیا، سب نے مالداروں کے بچے لے لیے، لیکن وہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ساری کائنات کے خزانے ان کی ٹھوکروں میں ہیں، ساری کائنات کے خزانے ان کی ٹھوکروں میں ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں، میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ ان عورتوں نے میرے نبی کو نہیں ٹھکرایا، بلکہ خود میرے نبی نے ان عورتوں کو ٹھکرا دیا۔ کوئی ضرورت نہیں، اس لائق نہیں ہو کہ میں تمہارا دودھ پیوں۔ بے شک ان عورتوں کی قسمت پھوٹی تھی، وہ خود اپنی قسمت پہ ماتم کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان عورتوں کو ٹھکرا دیا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو، جا کر ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ لاسٹ میں سب سے اخیر میں حضرت حلیمہ سعدیہ آئی، سب سے اخیر میں حلیمہ سعدیہ آئی ہے۔ جب گھر سے چلی تو کمزور اونٹنی تھی، کمزور اونٹنی لے کر کے چلی تو دھیرے دھیرے آئی، لیکن یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ اونٹنی کمزور تھی، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو دکھائے میں کمزور کر دیا تھا تاکہ بعد میں پہنچے تو میرے محبوب کو لے کے آئے، تاکہ بعد میں پہنچے تو میرے محبوب کو لے کر کے آئے۔ اور حضرت حلیمہ کی اونٹنی میرے نبی کی سواری بننے والی تھی، اگر اسی وقت سے وہ زوردار ہوتی تو پہلے آ جاتی، ہو سکتا تھا کہ مالدار کے بچے کے لے کر کے چلی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ فیصلہ کر دیا کہ بعد میں جاؤ اور میرے حبیب کو لے کے آؤ، تمہاری اونٹنی آج میرے حبیب کی سواری بنی۔ بے شک سبحان اللہ، یہ حضرت حلیمہ کی خوش نصیبی تھی۔ اور دیکھیے حلیمہ کیسی مقدر کی سکندر نکلی، کیسی مقدر کی سکندر نکلی، آئی ہے دروازے پہ دستک دی تو یہ نہیں پوچھا کہ بچے کا باپ ہے کہ نہیں ہے، سب سے پہلا سوال یہ کیا بچہ دکھاؤ کہاں، کیا کہا بچہ دکھاؤ کہاں۔ واہ حلیمہ تیری قسمت میں ہزاروں جانیں قربان ہو۔ عبد الرازق حمیدی کی ایک جان ہے، اگر ہزار جانیں ہوتی تو حلیمہ کے مقدر پہ قربان ہو جاتے۔ ایک شعر مچل رہا ہے، حلیمہ سارے عالم میں عجب تیرا مقدر ہے، حلیمہ سارے عالم میں عجب تیرا مقدر ہے، تیری آگوش میں کھیلے پیمبر کا پیمبر ہے، تیری آگوش میں کھیلے پیمبر کا پیمبر ہے، اور عمر نے لے لیا بوسا یہ کہہ کے حجر اسود کا، ارے نبی نے تجھ کو چوما ہے، نہیں تو تو بھی پتھر ہے، نبی نے نہیں تو بھی پتھر ہے۔ ماشاءاللہ، واقعی حجر اسود تو یقیناً ایک پتھر ہی تو ہے، اگر نبی علیہ السلام نے اسے چوما نہ ہوتا تو آج دنیا کا کوئی انسان اسے نظر پھیر کر نہیں دیکھتا ہے، تو وہ بھی تو پتھر ہی تو ہے، لیکن یہ اس کی قسمت تھی کہ نبی نے بوسہ دے دیا تو ساری دنیا اس کو بوسہ دینے پر فخر کرتی ہے، اور وہ لوگ مقدر کے سکندر ہیں جن کو اللہ نے بار بار اس پتھر کو چومنے کا موقع دیا۔ دعا کریں اللہ اس گنہگار کو بھی ایک بار موقع دے۔ آمین آمین۔ تو بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان پر دستک دی اور فرمایا کہ بچہ دکھاؤ۔ کیا کہا؟ بچہ دکھاؤ۔ اور
جیسے ہی اندر گئی ہے بچے کو گود میں لیا، یوں طائرانہ نظر دوڑائی، سینے سے لگا لیا، کہنے لگی اے آمنہ میں نے نامعلوم کتنے بچوں کو دودھ پلایا ہے، آج تک میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، آج تک ایسے بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ حضرت آمنہ بھی کہنے لگی کہ میں نے بہت سارے بچے دیکھے لیکن ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب نے بھی کہا کہ تم نے تو یہاں کے بچوں کو دیکھا، میں نے تو ملکوں کا سفر کیا ہے، آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ میرا ضمیر یہ کہتا ہے جبریل بھی آئے ہوں گے، انہوں نے بھی یہی کہا ہوگا، میں نے تو دنیا کا چکر لگایا ہے، آج تک ایسا بچہ نہیں ہوگا۔ دوستو میرا ایمان یہ کہتا ہے اس وقت کائنات کے رب نے یہ کہا ہوگا جبریل تو نے پوری دنیا کا سفر کیا، ایسا بچہ نہیں دیکھا، میں اس کائنات کا رب ہوں، میں نے آج تک ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا، بے شک سبحان اللہ، میں نے آج تک ایسے بچہ کو پیدا ہی نہیں کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانے کے بھی اکیلے وہ موتی تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اس یکتائے زمانہ سے، اس گوہر نایاب سے اللہ کا بھی خزانہ خالی ہو گیا۔ اللہ نے احسان جتلا دیا قرآن کریم میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان جلایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چاند سورج بنایا، ستارے سیارے بنائے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ایمان والوں پہ احسان کیا، اللہ نے احسان نہیں جتایا، لیکن جب باری آئی ہے تاجدار کونین، سید الثقلین، فاتح بدر و حنین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے رب نے بھی کہہ دیا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے اس وقت جب میں نے اپنا رسول ان کے درمیان میں بھیجا۔ بے شک سبحان اللہ، کیوں؟ ایسے گوہر نایاب سے اللہ کا بھی خزانہ خالی ہو گیا، وہ اللہ کے خزانے کا بھی تنہا موتی تھا۔ اور جس طرح اللہ کا کوئی جوڑ نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد، علماء ترجمہ کریں گے اس کے جوڑ کا کوئی، ولم یکن لہ کفوا، کفو کے معنی آتے ہیں برابری کے، حضرت برابری کے، کفوان کوئی اس کے برابر کا ہے ہی نہیں، کوئی یعنی تمام نفی کرتی کہ نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح اللہ کے ٹکر کا کوئی نہیں تو اس کے محبوب کے ٹکر کا کوئی نہیں، بے شک۔ اور خوبصورت بات آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا اس جملے پر کوئی نقطہ نظر آتا ہے کسی کو؟ نہیں بھائی کتنے لوگوں کو نقطہ نظر آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پہ کوئی نقطہ ہے؟ اس کے جوڑ میں آگے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، کیا اس جملے پہ کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نقطہ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے نام پر کوئی نقطہ نہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں۔ جس طرح اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں، اسی طرح محمد پہ کوئی نقطہ نہیں، اسی طرح حامد پہ کوئی نقطہ نہیں، محمود پہ بھی کوئی نقطہ نہیں۔ بے شک سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، بے شک سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بے شک پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بس میں کونوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ کیا تصویر کشی ہو رہی ہے، محمد بھی احمد بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، سارے نام بغیر نقطے کے ہیں، جی بے شک، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، واہ ماشاء اللہ، مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں جو غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں نے اٹھایا، ظاہراً ماشاء اللہ، امیوں میں بہت خوب بہت خوب، ماشاء اللہ، سب
بشیر کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا ماشاء اللہ اور جس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا جس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا جس کی شفقت تخیل سے باورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا سجایا گیا حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے ماشاء اللہ حشر کا غم ہو